بہن کو موسیٰ علیہ السلام پر بہت بھروسہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی سے آپ کی شادی کرانے کی خواہش رکھتا ہوں، اگر آپ مجھے 8 سال تک خدمت کریں گے تو، لیکن اگر آپ 10 سال تک کریں گے تو یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا، اور کہا، میں آپ کو ہارشلی ٹریٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، انشاءاللہ آپ مجھے صحیح آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ رشتہ صحیح لگا اور پھر انہوں نے جواب دیا، تو یہ آپ کے اور میرے بیچ طے ہوا، جہاں تک بھی میں شرط فلفل کروں گا، مجھے بھروسہ ہے میں غلط نہیں ہوں گا، اللہ اس کویننٹ کا وٹنس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ٹرم کمپلیٹ کیے اور سیفٹ کی ایک بیٹی سے شادی کر کے میڈین میں رہنے لگے، ان کے ہوم لینڈ سے بہت دور۔ وہ 10 سال تک میڈین میں رہے، اللہ میں اپنی فیتھ کے قریب۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایجپٹ واپسی کا پلان بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوم لینڈ اور اپنی ایڈاپٹیو مدر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا، کل ہمیں ایجپٹ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ خیر سے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی فرعون سے ایجپٹ میں جو خطرہ ہے وہ جان رہی تھی، وہ ان کے ڈیسیژنز کو سپورٹ کیے اور سفر کی تیاری کے لیے لگ گئے۔ ڈیزرٹ میں ٹریولنگ کرتے سمے اپنا راستہ بھول گئے۔ اچانک سے وہ دور سے فلیم آف فائر دیکھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، رکو، میں نے آگ دیکھا ہے، شاید میں وہاں سے کوئی انفارمیشن لا لوں یا ہمیں وارم کرنے کے لیے برننگ ٹارچ ملے۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس گئے، انہوں نے ایک اومنسمنٹ وائس سنا، رائٹ سائڈ ویلی کی آگ کی لہر میں۔ کہا، اے موسیٰ، یہ سچ میں اللہ پوری دنیا کا مالک ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سٹنڈ ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے بٹ وہاں کسی کو نہیں پائے۔ پھر آواز آیا، اور تمہاری رائٹ ہینڈ میں کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرا ایک سامان ہے جس سے میں اپنے شپ کے لیے ڈھالیوں کو توڑتا ہوں۔ آواز نے حکم دیا، اب اسے نیچے پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسا حکم ملا انہوں نے ویسا ہی کیا اور اسے اس گراؤنڈ میں پھینک دیے۔ ان کا سامان سنیک میں بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے ڈر سے، اور پھر آواز آیا،